میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے متعلق روایت سننے سے کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکَ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی، اور وہ صدا تھی السلام علیکَ یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس حدیث مبارکہ کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی۔ حدیث کے راوی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ ان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ ان کی امی جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ بخاری شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہیں، آقا انس آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے اور ان کی اولاد میں بھی برکت دے۔ سرکار کی بات تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ دعا کی قبولیت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغات سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ بقیہ لوگوں کے باغات میں 1 مرتبہ پھل لگتا، حضرت انس کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگتے۔ اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اپنی اولاد تھی، اس کی تعداد شارحین حدیث نے جو ذکر فرمائی وہ 120 بچے ہیں، حضرت انس کی اپنی اولاد۔ اور ان 120 میں سے 118 یہ بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ذکر کیا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبری وتولى عنه اصحابه
अन्नहु ला यस्मउ क़रअन आलिहिम अताहु मलकान फयुक़इदानिहि फयक़ूलानि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल लिमुहम्मद फ़अम्मल मुअमिन फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु फ़युक़ालु लहु उन्ज़ुर इला मक़अदिक मिनन नार क़द अबदलकल्लाहु बिही मक़अदम मिनल जन्नह फ़यराहुमा जमीअन व अम्मल मुनाफ़िक़ु वल काफ़िर फ़युक़ालु लहु मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल फ़यक़ूलु ला अदरी कुन्तु अक़ूल मा यक़ूलु अन्नास फ़युक़ालु लहु ला दरैता वला तलैत वयुद्रबु बिमतारिक मिन हदीद दरबतन फ़यसीहु सयहतन यस्मउहा मन यलीह गैरु थक़लैन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में कब्र में आने वाले मुर्दों के अहवाल को बयान फरमाया। कैसी प्यारी निगाह है सरकार की, मनो मट्टी के नीचे मुर्दे के साथ क्या क्या मामलात पेश आने वाले हैं, और ये मुर्दा जो आया अंदर के अहवाल क्या होंगे, कौन कौन से फरिश्ते आएंगे, क्या करेंगे, सवालात किस तरह के होंगे, किस मुर्दे के जवाबात क्या होंगे, इसके बाद के मामलात क्या होंगे, बित तफसील नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन चीज़ों को बयान फरमाया। किसी ने कहा ना, नीची नज़रें कुल की खबरें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अदा जो बयान की जाती है, सरकार आंखें फाड़ फाड़ के देखने वाले नहीं थे। अक्सर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की निगाह बाकमाल झुकी रहती थी। नीची नज़रें होती थी लेकिन खबरें कुल की होती थी। नीची नज़रें कुल की खबरें। यहाँ इस हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को बयान फरमाया, आइए तवज्जो के साथ इसे सुनिए और अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की आज़मत और शान को भी समझिए, और जिन चीज़ों का बयान किया जा रहा है उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश कीजिए। सरकार फरमाते हैं, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथी लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आहट भी सुनता है। मुर्दे की समाअत भी इतनी हो जाती है कि कब्र के अंदर भी बाहर वाले चलने वालों के जूतों की आवाज़ भी सुनता है। जब ये लोग आ जाते हैं, अताहु मलाकान, दो फरिश्ते इसके पास आते हैं और वो फरिश्ते आकर इसे बैठाते हैं। वो फरिश्ते आकर इस मुर्दे को बैठाते हैं और फिर इससे सवाल शुरू होते हैं। वैसे तो बित तफसील बाद हदीस में सवाल जिक्र किए गए और 3 तरह के सवाल बयान हुए। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जलवा दिखाया जाता है और पूछा जाता है, इनके बारे में तू क्या कहता रहा। ये 3 तरह के सवालात भी अहादीस में बयान किए गए, लेकिन इस हदीस मुबारका में सिर्फ एक सवाल का जिक्र है, आखिरी सवाल, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में क्या कहता रहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तो ये आने वाला मोमिन है तो वो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। जब वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को पहचान लेगा तो सरकार की पहचान कितनी अज़ीमुश्शान है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पहचान की बरकत से इसे जन्नत अता कर दी जाएगी। इसे कहा जाएगा, ये सामने ज़रा निगाह उठा के देखो। जब वो देखेगा तो दोज़ख में इसका जो ठिकाना था वो इसे दिखाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने तेरे इस ठिकाने के बदले तुझे जन्नत में ठिकाना दिए। अगर तू पहचान ना सकता और तेरी ज़बान पर ये जुमले ना आते कि ये अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं तो तेरा ठिकाना ये वाला था। लेकिन इनकी मार्फत और इनकी पहचान की बरकत से अब तू जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि तेरा रब तुझे जन्नत अता फरमाएगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिक्र किया मुनाफिक और काफिर का, कि जब ये मरने वाला मुनाफिक या काफिर होता है ना और वो अपनी कब्र में आता है, फरिश्ते इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में सवाल करते हैं। उसकी ज़बान पर आता है ला अदरी,
میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، جو لوگ کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ فرشتے سے کہیں گے لا دریتا ولا تلیت، تو نے پہچانا بھی نہیں اور تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یہ قرآن پڑھ لیتا نا تو قرآن ان کی عظمت و شان کے قصیدے بیان کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر تمہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جاتی۔ تو نے پہچانا بھی نہیں اور تو نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، جس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، اس غلامی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یہ سرکار کی پہچان کی برکت۔ جو نہیں پہچان سکا وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، تو فرشتے اب ایسے آدمی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے، جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے کہ سوائے جنوں انس کے تمام قریبی چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کی برکت سے جنت ملی۔ یہ مختصر سا ترجمہ تھا اس حدیث مبارکہ کا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض دفعہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مر گیا وہ تو مرنے کے بعد مٹی میں مل گیا، اس کے تو تمام تر معاملات ختم ہو گئے، اب یہ اصالہ ثواب کا سلسلہ کیوں، اب اس کے لیے دعا کا سلسلہ کیوں، جیسا وہ کر کے گیا ویسا وہ بھگت لے گا، یہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہو گیا، یہ ساری کی ساری باتیں اب کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ شیطان اس طرح کے وساوس دل میں ڈالتا ہے، اور یہ بھی مختلف طرح کی باتیں ہیں جو ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، اور در پردہ اس میں جو ایک چیز ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاشقان ماہ رسالت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، تو بعض اوقات اس پر بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ان کو سنا رہے ہو جو دنیا سے جا چکے، اب اس سے بھی سخت الفاظ ہو سکتا ہے کسی کی زبان پر آتے ہیں، تم ان کو سنا رہے ہو وہ نہیں سنتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں اپنی بات نہیں کر رہے، مقربین بارگاہ اولیاء اللہ ان کی بات بھی نہیں کی جا رہی، یہاں بات ہو رہی ہے بالکل ایک عام ایمان والے کی، اور صرف ایمان والوں کی بات نہیں ہے، کفار کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ سماعت چلی جاتی ہے۔ جس وقت قبر میں کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین اب سب جانتے ہیں کہ کس انداز میں قبر کو بند کیا جاتا ہے، کوئی جگہ خالی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سوراخ کچھ بھی نہیں ہے، چاہیے سب کرنے کے بعد کتنی مٹی ڈالی جاتی ہے اوپر، یعنی اندر کی آواز باہر یا باہر کی آواز اندر، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہوگا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ذکر فرمائی، یقیناً سرکار کا فرمان حق ہے، اور اس میں ایمان والے کو تو ذرہ برابر شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے وہاں دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، مرنے کے بعد سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سننے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، نہیں ہم زندہ ہیں نا، ہمارے سامنے اگر کچھ چل رہا ہو تو بعض اوقات سامنے چلنے والے کی جوتوں کی آہٹ محسوس نہیں ہوتی، اور وہ ساؤنڈ پروف قبر میں جا کر بھی باہر چلنے والوں کے جوتوں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو باتیں ذکر فرمائی گئیں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شعیب اور حضرت صالح یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں کی قوم پر عذاب آیا، عذاب کے بعد قوم کی لاشیں پڑی ہیں، یہ اپنی قوم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا قوم لقد ابلغتکم، اے میری قوم
کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا نہیں دیا تھا؟ یہ کس قوم سے بات کی جا رہی ہے؟ جو قوم عذاب یافتہ ہو چکی، جو قوم مر مٹ چکی، لیکن ان کے سامنے آ کر بھی یہ بات کی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پچھلے پیغمبروں سے پوچھ لیجئے۔ جب سرکار دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہیں، پچھلے پیغمبروں میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ آپ سمندر کے کنارے تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کسی بندے کی لاش پڑی ہوئی دیکھی۔ جب پانی اوپر چڑھتا مچھلیاں اس کا گوشت کھاتی، جب پانی نیچے اترتا تو درندے آ کر اس کا گوشت نوچتے، درندے کھا کے چلے جاتے تو پرندے آ کر اس کا گوشت سے استفادہ کرتے، یعنی وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، میرے مالک ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اطمینان قلبی کے لیے چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لیجئے، فصرہن الیک، انہیں اپنے ساتھ سدھا لیجئے، یعنی آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں، آپ کی طرف راغب ہو جائیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر آپ ایسا کریں ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو آپس میں خلط ملط کر دیں اور پہاڑ کے مختلف حصوں میں یہ گوشت کے ٹکڑے رکھ دیں۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، وہ 4 پرندے، ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا۔ یہ 4 پرندے لینے کے بعد ان کو آپ نے ذبح کیا، ان کے سارا اپنے پاس رکھے، باقی پر ورا نوچے، ان کا گوشت کا قیمہ کیا، اور یہ گوشت کا قیمہ کرنے کے بعد سارے کا سارا گوشت آپس میں خلط ملط کر دیا، گوشت مکس ہو گیا۔ اب کوئی پہچان نہیں رہی کہ اس میں کبوتر کا گوشت کون سا ہے، مور کا کون سا ہے، کوے کا کون سا ہے۔ وہ سارا گوشت آپس میں خلط ملط کر کے قیمہ کرنے کے بعد آپ نے اس کے 4 حصے کیے، اور یہ 4 حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے، ایک پہاڑ پہ بھی نہیں، مختلف پہاڑوں پہ یہ 4 حصے رکھ دیے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر اگرچہ قیمہ ہو چکا، اجزاء بھی آپس میں مکس ہو چکے، لیکن ان کی آواز پر ادھر سے گوشت اڑا، ادھر سے گوشت اڑا، 4 پہاڑوں سے گوشت جمع ہوا اور یہ پرندہ بنا۔ پرندہ بننے کے بعد اڑتا ہوا دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ یہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے۔ انسان افضل ہے یا پرندے افضل ہیں؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے نا۔ تو جب پرندوں کی سماعت کا یہ عالم بیان کیا جا رہا ہے، پرندے اس انداز میں سنتے ہیں کہ گوشت کا قیمہ ہو گیا، مکس ہو گئے، خلط ملط اعضاء کر دیے گئے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی سماعت کا عالم یہ ہے انسان کی کہ یہ قبر کے اندر بھی آواز سن رہا ہے، قوم پر عذاب آ چکا، ان کی لاشیں پڑی ہیں، وہ بھی آواز کو سن رہی ہیں۔ جب مشرکین مکہ کو کلیب بدر میں ڈال دیا گیا، یعنی بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف فرما ہو کر ان سے خطاب فرما رہے ہیں، ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کسی نے عرض کی حضور ان کو سناتے ہیں، یہ تو مر چکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو بعض اوقات شیطان مختلف طرح کے وساوس ڈال کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقیہ ساری مخلوقات ایک طرف، ہمارے سرکار تو ہیں ہی عظمت و شان والے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظمت و شان والے ہیں۔ اچھا، اسی میں ایک چیز اور ہمیں پتہ چلے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ دو فرشتے آ کر سوالات کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ایک کو منکر کہا جاتا ہے، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، نکیرین بھی کہتے ہیں، منکر نکیر۔ یہ دو فرشتے ہر قبر میں آتے ہیں، ہر قبر میں آنے والے سے سوال کرتے ہیں۔ آپ بتائیے دنیا میں ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہوں گے؟ ہے کوئی حساب؟ کتنے مرے، کتنے گئے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرشتوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے، یہ ہر مرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے فرشتے ایک ہی فرشتے ہیں نا، ملک الموت، ویسے نام ان کا کیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جتنے بھی لوگوں کی روحیں قبض ہوتی ہیں ایک وقت میں کہاں کہاں روح قبض کرنے پہنچتے ہیں، ادھر ادھر، نہ جانے کدھر کدھر، کوئی کہاں ہوتا ہے کوئی کہاں ہوتا ہے۔ یہ کس کس انداز سے ایک ہی وقت میں ایک فرشتہ سب کی روحیں قبض کر رہا ہے۔ یہ فرشتے کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں، کوئی دن میں، کوئی رات میں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں۔ یہ دو فرشتے ہر ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کیسی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ یہ فرشتے حضرت عزرائیل ہوں، نکیرین ہوں، یا ان کے علاوہ کوئی بھی فرشتے ہوں، یہ سارے کے سارے فرشتے حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مرتبے میں ادنا ہے۔ سارے فرشتے ان سے مرتبے میں ادنا ہیں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں سمیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے غلام اور سرکار کے خادم ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یقیناً وراء الورا ہے۔ بات وہی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ فرشتے ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں، ہر ایک سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عظمت و شان والے، اور ان جیسا مقام و مرتبہ کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ جہاں یہ ہر ایک کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں، وہاں ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے پاس کوئی تصویر ہوگی اور ہر قبر میں جا کر تصویر دکھاتے ہوں گے، یہ تصویر والے ان کو جانتے ہیں آپ یہ کون ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی تصویر کی بات ہوتی تو یہاں لفظ تصویر کا ہوتا نا، ایسا لفظ ہوتا جو اس کی طرف اشارہ کرنے والا ہوتا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو شخصیت ہے، ھذا کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ سرکار خود تشریف فرمائے۔ یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے رہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان والا پہچان لے گا، اور منافق اور کافر وہ نہیں پہچان سکے گا۔ محبت کرنے والوں کے انداز اس طرح کے ہیں کہ وہ تو دنیا ہی میں یہ جذبہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کی پہچان نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے ہماری قبروں کو منور و روشن فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے
جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان